بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عثمان اور کتاب یاد ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا ارسطو کا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ چینل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ارسطو کے استاد کا نام کیا تھا؟ ناظرین، ارسطو کے استاد کا نام افلاطون تھا، جس کو پلیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک بھی افلاطون ہی ہے۔ ناظرین، افلاطون 429 عیسوی میں ایتھنز میں پیدا ہوئے۔ ان کا شمار یونان کے بڑے مفکرین میں ہوتا ہے۔ یونان نے فلسفہ اور علم سے رکھنے والے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ان کا تعلق کافی اچھے اور مضبوط گھرانے سے تھا۔ ان کا گھرانہ سیاست میں بھی بہت آگے تھا۔ افلاطون نے تقریباً 8 سال سقراط سے علم حاصل کیا اور فلسفے میں اپنی مثال آپ بنے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سقراط کون تھے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو نیکسٹ ویڈیو اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ افلاطون کو صرف فلسفے کی وجہ سے ہی نہیں جانا جاتا، بلکہ ان کو اور بھی بہت سے مضامین میں عبور حاصل کرنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان مضامین میں ریاضی، شاعری، موسیقی وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 جنگوں میں بھی حصہ لیا اور ان جنگوں میں افلاطون اپنی مثال آپ بنے، مگر ان کی وجہ سے ان کو کوئی خاص شہرت نہیں ملی۔ ان کو اگر شہرت ملی ہے تو ان کو ان کے فلسفے کی وجہ سے کافی جانا جاتا ہے۔ افلاطون کے استاد، جن کا نام سقراط تھا، ان کا کہنا تھا کہ افلاطون ان کا سب سے زیادہ اچھا اور فرما بردار شاگرد ہے۔ دوستو، آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم صرف افلاطون کا نام ہی جانتے ہیں اور اس کے نام سے ہی واقف ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں ذرا سا بھی علم نہیں۔ ناظرین، افلاطون کو زیادہ تر ان کے مکالمات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ افلاطون نے اپنی ساری زندگی اور اس کا کافی حصہ فلسفے میں گزار دیا۔ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک کا رخ کیا، جن میں مصر، شام اور اٹلی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی ملک گھومے ہیں۔ ان تمام ممالک کو گھومنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے تعلیمی اداروں کا بھی جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد جب وہ اپنے ملک میں واپس آئے تو واپس آ کر انہوں نے ایک سکول بنایا، جہاں پر انہوں نے نئے دور کے مطابق بچوں کو فکری تعلیم دینا شروع کیا۔ جن بچوں کو انہوں نے تعلیم دینی شروع کی، ان میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جس کا نام آج تک تاریخ میں رقم کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ نام کون سا تھا؟ ناظرین، وہ نام تھا ارسطو کا۔ ناظرین، بعد میں اس سکول کو کسی سازش کے تحت بند کر دیا گیا، کیونکہ اس سکول میں سے بہت سے مفکرین پیدا ہو رہے تھے، جن میں ایک ارسطو بھی تھا۔ پیارے دوستو، جب افلاطون نے سیاست میں قدم رکھا تو سیاست میں انہوں نے جدید زمانے کی فکری نظریات دیے، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں پر کچھ خاص توجہ نہیں دی، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیاست کو خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کا کچھ خاص ساتھ نہ دیا۔ ناظرین، افلاطون کی موت 342 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی موت کے بارے میں کوئی خاص تاریخ نہیں بتائی گئی۔ افلاطون کی موت کے بارے میں کافی باتیں مشہور ہیں، جن میں کافی واقعات بھی شامل ہیں۔ ان کی موت کو دیکھتے ہوئے جب ہم تاریخ دانوں کا رخ کرتے ہیں تو انہوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ کچھ رائٹرز نے یہ کہا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہی فوت ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی شادی میں کوئی سرمنی اٹینڈ کر رہے تھے اور وہاں پر فوت ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی کئی واقعات شامل ہیں۔ ناظرین، ان کی موت کے بارے میں اصل تاریخ کوئی نہیں جانتا۔ ان کی موت تمام لوگوں کے لیے ایک راز بن چکا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو شاید کبھی بھی نہ کھلے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔